اس لیے ہمارا امیر المومنین ہمیشہ کامیاب ہوگا. اب تم اس کو گراؤ گے پھر بھی کامیاب ہو جائے گا عمران خان. وعلیکم محترم سامعین، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کرنا، اور ساتھ میں آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ان جیسے مفید بیانات آپ تک بآسانی پہنچ سکے. شکریہ. سمجھے؟ قدم بڑھا ہم تمہارے ساتھ. اس میں باجی بھی ہے باجے بھی ہے. سمجھ رہی ہوں؟ باجی ہم بھی ہے باجی. فضل الرحمان کو کون ووٹ دے گا؟ سمجھے؟ فضل الرحمان کو ہم بھی ووٹ نہیں دیتے. ہم مولانا فضل الرحمان کے سخت خلاف ہیں. اس لیے میں تو مسلم لیگ کے آدمی ہوں. ہمیں جان سے مل جائے کبھی مسلم لیگ کبھی پیپل پارٹی. کہ آج کل میں عمران خان کے ساتھ. سمجھے؟ آج کل ہم لوگ کیا ہیں؟ میں نے بہت زور لگایا کہ ختم بخاری پہ عمران خان کو بلاؤں. یہ مولوی عید الرحمان بدبخت چھوڑ نہیں رہا. یہ ہمارے اساتذہ وہ کٹر جمعیت کے لوگ ہیں مولانا فضل الرحمان کے. اس لیے میرے ان سے نہیں لگتا. ان کے ساتھ جھگڑا ہے. ناظمی تعلیمات وغیرہ یہ دوسرے مولی اظہار وغیرہ یہ ساری جمعیت کے لوگ ہیں. مولانا فضل الرحمان بھائی مولانا فضل الرحمان نے ہمیں کیا دیا؟ ہم تو ہے عمران خان کے. بہت میں نے ارادہ کیا کہ ہم دیکھیں یہاں کے لوگ استفادہ کریں، زیارت کریں حضرت کی. سمجھے بھائی جان؟ ہم ختم بخاری پہ بلائیں یا ختم مشکات کے بھی بلائیں، کبھی بلائیں. آپ لوگ چاہیں تو دور تفسیر کے ختم پہ بلائیں اس کو. مولانا فضل الرحمان کو بلاؤ. کیا کریں گے وہ فضل الرحمان کو؟ سمجھے بھائی جان؟ امیر المومنین ہمارے عمران خان. سمجھے؟ ملک کا نام ہمارا روشن کر دیا. سمجھے؟ میں تو جس دن سے یہ آیا بہت خوش ہوں. سمجھے؟ بڑی خوشی ہے. صحیح ہے؟ مولانا اللہ کے لیے میں مذاق بہت کرتا ہوں اور اس کو کبھی حقیقت پر محمول نہیں کرنا. یہ بعض ساتھی ایسے صوفی بیوقوف ہوتے ہیں. ایک طالب علم آیا، میں جامع فاروقی میں، میرا بھائی جان بھی مدرس تھا، بہت اچھے مدرس تھے، میں بھی مدرس بن گیا. تو حضرت اقدس مولانا محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ ایک طالب علم آ گیا، زیادہ صوفی بزرگ بنا ہوا، لیکن اس کی داڑھی نہیں آ رہی تھی. میرے پاس آیا، کہتے کہ استاد جی میری داڑھی نہیں آتی، کیا کروں؟ تو اس زمانے میں لین پہ پلیٹ پہ دال ملتی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ رات کو دال کھاؤ، تھوڑا سا بچاؤ، اور پھر غسل خانے میں جا کر کے یہاں سے دال لگاؤ یہ پورا. مجھے ہنسی نہیں ہے. میں نے کہا یہ دال لگاؤ اور اس کو پوری رات پھر کسی کپڑے سے باندھ دو. اس کو کپڑے سے باندھ دو اس طریقے پر. سمجھے؟ اور یہ صبح کو سویرے ان کو دھو. 1.5-2 مہینے میں آپ کی داڑھی آئے گی، بہت اچھی داڑھی آئے گی. بس یہ ترتیب سے. اس ظالم نے دال تھوڑی سی بچائی. عشاء کے بعد لڑکے سو گئے، وہ جا کر کے غسل خانے میں چوری چپکے سے چھوٹا سا پلیٹ لے گیا، لگائے. کمرے میں آ گیا تو نقاب ڈالا ہوا. ساتھیوں نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ ہے کیا؟ ہٹاؤ. کہتے ہیں نہیں. کہتے تو ہٹاؤ، ہے کیا؟ کہتے ہیں تمہارا کیا جانے. 8-10 دن مسلسل اس طرح کرتا رہا. ایک دن ایک ساتھیوں نے ہمت کر دی، یہ ہے کیا؟ ایک نے ایک ہاتھ پکڑا، دوسرے نے دوسرا ہاتھ پکڑا، کھینچا. اللہ آپ کا بھلا کرے. وہ چادر کھینچی تو ماشاءاللہ دال چنے کی. وہ اتنا بدنام ہو گیا، اتنا بدنام. حضرت کو پتہ چل گیا، مولانا محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کو. مجھے کہا کہ اللہ کے نبی کے مہمانوں کے ساتھ اس طرح آپ مذاق کرتے. میں نے کہا حضرت کچھ تو عقل ہونی چاہیے اس بیوقوف کو. سمجھے بھائی؟ میں نے تو مذاق کیا، کچھ تو اس کو ہونا چاہیے تھا. اتنا بیوقوف ہے کہ یہ گیا. تو حضرت کو اس نے جا کر کے کہا میں تو مدرسے میں رسوا ہو گیا. جو بھی مجھے طالب علم 1,500 طالب کہتے یار یہ وہ دال والا جا. مولوی صاحب اس لیے میں مذاق کرتا ہوں. سمجھ رہی ہوں؟ اللہ کے لیے ذرا خیال کر لینا. سمجھے؟ آپ کہیں گے کہ یہ عمران خان کا آدمی ہے. کروڑوں عمران خانوں کو فضل الرحمان کے جوتے پہ قربان کرو. سمجھے؟ کروڑوں زرداری. کوئی زوری مجھے منوا سکتا ہے، اپنے حکومت میں جیل میں ٹھوس سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے دل سے علماء کی محبت نکالے. سمجھے؟ فضل الرحمان کچھ بھی ہمیں لعنتیں بھی بھیجیں، اس کی لعنتیں اور اس کے غصے بھی ہمارے لیے ان کے پیار سے بہتر ہے. نہ زانی ہے، نہ شرابی ہے،
نہ اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی اس نے چوری کی ہے ملک کے خزانہ. اگر ان کے پاس کچھ ہوتا، اگر ان کے پاس محمد رسول اللہ کی کوئی شکایت ہوتی تو اتنی پوری ملت کفر میرے نبی کی عیوب کو آج تواتر کے ساتھ واضح کرتے. انہوں نے بہت کچھ اپنے تھیلیوں میں جھانک کر کے دیکھا، بہت کچھ کیا، لیکن محمد پہ کچھ ملا نہیں ان کو. سمجھے؟ محمد کے وارثوں کا بھی نہیں. کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں جتنے بھی ہیں. سمجھ شریف میں گھوڑا جتنا بھی گیا گزرا ہو ٹٹو گدے سے بہتر ہے. سمجھے؟ فرمان جتنا بھی خراب ہو ان گدوں سے بہتر ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہوگا زیادہ سے زیادہ کوئی ہمیں جوتا مار دے گا، کچھ کر دے گا، یہ تو کر سکتے ہیں. فقض ما انت قاض، جو کچھ تو کر رہا ہے کر لے، حکومت ہے تیرے پاس. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو اس دنیا میں کچھ بہت کچھ کر سکتا ہے. سمجھے؟ لیکن یہ ہے کہ آخرت کا کچھ اور دل. محترم سامعین، آپ حضرات کو علم ہے کہ ہمارا یہ جو چینل ہے اس پر اکثر بیشتر اور سب بیانات مولانا منظور مینگل صاحب کے ہی ہوتے ہیں اور اپلوڈ کیے جاتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ لوگ تک مولانا منظور مینگل صاحب کے جو اظہار مافی ضمیر ہے، ان کے خیالات، علمی بیانات اور دیگر مفید بیانات آپ تک پہنچا سکے. تو اس بیان میں مولانا منظور مینگل صاحب نے، جو کہ عمران خان جو سابقہ وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب، ان دونوں لیڈروں کے اپنی پارٹی کے لیڈر ہے، اور ان دونوں لیڈروں میں سے کس کا اختیار کرنا چاہیے، تو انہوں نے مولانا منظور مینگل صاحب نے اپنی بات کہی کہ اگر میں کسی کو فالو کرتا تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو فالو کرتا. اب ان کو لیڈر ماننے کی کیا وجہ ہے، ان وجوہات کو بتایا کہ میں ان کو لیڈر کیوں مانتا ہوں، اپنا بڑا قائد کیوں مانتا ہوں. اس کی وجہ بتا دی، کیونکہ شرابی نہیں، ناچ گانا وغیرہ یہ چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور خامیاں ہر کسی میں ہوتی ہے جس طرح ہو، اور اسی طرح اتباع سنت کا پابند ہے، چہرے پہ مکمل طور پر سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہوئی ہے. داڑھی کا آج کل لوگ داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن اس داڑھی رکھنے کے بھی مذاق اڑا لیتے ہیں. لیکن نہیں، داڑھی بھی سنت، پگڑی، تمام چیزیں اتباع سنت کے قریب ہے. اور بنسبت دوسرے طرف عمران خان ہے، تو ان کا مقابلہ آپ بھی سمجھ جائے، اور ان کے جو صفات ہے ان سے بھی آپ کو پتہ، اور دوسرے برے صفات ہے وہ بھی ہر ایک کو پتہ کہ فلاں کے کیسی صفات ہے. تو اب اصل بات کی طرف آ جاتے ہیں. جب بھی ہم آپ لوگوں کو، عوام کو لیڈرشپ، کسی کو اپنا لیڈر بنانا ہو تو اتباع سنت اور اسی طرح ان فسادات سے پرہیز جو کرتا ہو اسی کو اپنا لیڈر مانے. جو اللہ کے حقوق کا خیال نہ رکھتا ہو، عوام الناس کے حقوق کا خیال نہ رکھتا ہو، تو وہ کیا لیڈر بنے گا؟ کل وزیر اعظم بننے کے بعد کیا وہ مسلمانوں کے لیے، اپنے عوام کے لیے کیا وہ کردار ادا کر سکے گا، جب کہ وہ خود اللہ کے حقوق کی نافرمانی کر رہا ہے؟ تو اس سے انصاف کی توقع ہی نہیں رکھی جا سکتی. تو لیڈر بنانے کے وقت ان باتوں کا ضرور خیال رکھے، خاص طور پر ووٹنگ کے وقت یہ خیال کیا جائے. اللہ رب العزت ہمیں ان جیسے حق و علماء کی قدردانی نصیب فرمائے.